قاضی فائز عیسی صاحب کی ایک ہی لیگیسی ہوگی اب کہ وہ ایک ایکسٹریملی بائسڈ جج تھے جنہوں نے اپنے ٹینیئر میں تمام اسٹیبلشمنٹ کے جو مقاصد تھے اور عزائم تھے وہ پورے کرنے کی بھرپور ان کی مدد کی. سیاسی طور پہ وہ ٹلٹڈ نظر آئیں گے. تمام ریزنیبل اینڈ ان ریزنیبل سٹیپس انہوں نے لیے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ ماضی میں ان کی حریف رہی تھی اس کے خلاف جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. جو ان کا کرنا نہیں تھا وہ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. He went out of the way to punish the PTI. And it will be seen that he went out of the way to curry favor with PMLN and PPP. یعنی پی ایم ایل نون کے نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کو انہوں نے ٹائملی طور پہ اٹھایا اور اس چیلنج کو سن کے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی الیکشن سے پہلے. پھر الیکشن سے پہلے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مرڈر کے حوالے سے جوڈیشل مرڈر کے حوالے سے ریفرنس بھی اٹھائی اور پوری کوشش کی کہ وہ بھی الیکشن سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے. بلکہ ایک جب شکایت آئی کہ آپ یہ کرتے ہوئے الیکشنز پہ دراصل کسی طرح افیکٹ کر سکتے ہیں تو ہی وہ ریلنٹ کر کے اس بات میں پیچھے ہٹے. تو قاضی صاحب نے نہ صرف اپنے باعث میں نقصان پہنچایا بلکہ اپنے باعث سے جن پارٹیز کا وہ ساتھ دینا چاہ رہے تھے ان کو فائدہ بھی بہت پہنچایا. اور تجزیہ کار تو یہ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ کے پیچھے ان کے صاف عزائم تھے کہ شاید یہ چیف جسٹس شپ جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت سے آگے تک بھی ہو, کیونکہ مدت ملازمت ہی شاید سب کی بڑھ جائے, جس کے بارے میں قاضی صاحب کو اسٹریٹجکلی کبھی تو بہت علم ہوتا تھا, کسی کے پتہ ہونے سے پہلے علم ہوتا تھا اور پھر کبھی علم ہوتا ہی نہیں تھا. قاضی فائز عیسی صاحب کے کیریئر میں نظریاتی طور پہ بہت سارے پینڈولم سوئنگز آئے ہیں. جب وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے تو وہ ایک روایتی ٹیکسچولیسٹ اور پرو اسٹیٹ جج سمجھے اور جانے جاتے تھے. اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آ گئے تو جواد خواجہ صاحب کی ٹیوٹلیج میں قاضی صاحب کے اندر ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک لیننگز کے جج ابھرے اور وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ بنے. اور اس ایرا میں انہوں نے کئی ساری کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز واضح لیں, انکلوڈنگ آرمی ایکٹ کیس, جس کے اندر انہوں نے ایک سن سیٹ کلاز سے لگائے گئے آرمی کورٹس دہشت گردوں کو ٹرائی کرنے کے لیے کو بھی کالعدم قرار دیا, ایک آئینی ترمیم کو جو اس کی اجازت دیتی تھی اس بنیاد پہ کہ وہ آئین کی روح کے خلاف اور منافی ہے اور سویلینز ہی ٹرائی کر سکتے ہیں اس طرح کے کیسز میں, اور آرمی کو یہ رائٹ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فیض آباد دھرنا ججمنٹ بھی اسی بنیاد پہ دی, اسی ایرا میں دی. لیکن پھر جب قاضی صاحب چیف خود بن گئے تو ایک بار پھر سے ایسا لگا جیسے وہ ان کے ٹیکسچولیسٹ تو رہے وہ, لیکن جو اوور آل لارجر پکچر انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی ان کی وہ پھر کافی ریسٹرکٹ ہو گئی. اور جہاں لیٹر آف دا لاء کے ساتھ جڑنے سے جو اینالسٹ کو زیادہ سے زیادہ لگنے لگا وہ ایسا تھا کہ وہ جہاں لیٹر آف دا لاء کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا جو پری ڈٹرمنڈ آئیڈیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو پھر وہ اسی راستے چلتے تھے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے بیٹ سمبل کی ججمنٹ ہو یا 63A ججمنٹ کی ٹائمنگ ہو یا ان کی ریزرو سیٹس میں پوزیشن ہو. اس کے علاوہ جو انہوں نے کامنٹری کی ہے بینچ پہ, جس طریقے سے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس, حالانکہ پوری زندگی انہوں نے آرڈیننسز کے حوالے سے ان کی کمزوریوں کے حوالے سے بات کی, ان کی غیر قانونی ہونے کے حوالے سے بات کی, لیکن جیسے انہوں نے گھنٹوں کے ڈفرینس سے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کا سہارا لیتے ہوئے ایک سینئر جج منیب اختر صاحب کو ایک کمیٹی سے نکالا اور ان کو نکالنے کے بعد ایک ایسی بینچ بنائی جو کہ بن نہیں رہی تھی ورنہ, اور اس بینچ کو بنانے کے بعد پھر اس خود بینچ پہ سربراہی کر کے اس بات کو نہیں مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے کیا فرق پڑے گا 63A کی ججمنٹ بھی دی. اور پھر اس ججمنٹ کے بعد جو آئینی ترمیم آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے, جبکہ اس سے کئی ماہ پہلے جب ان کو اپنی پوزیشن 63A کے حوالے سے واضح کرنا پڑی اوریجنل کمیٹی میں تو انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر وہ سب جج صاحبان بیٹھے ہیں جو چیف جسٹس نہ بنتے ہوں, کیونکہ عمومی طور پہ حکومت شاید چیف جسٹس کا ٹینیئر بڑھانے جا رہی ہے. تو قاضی صاحب کے اس حوالے سے تضادات ان کے فطری تضادات بھی ہیں جو ان کی رائے تبدیل ہوئی ہے, جو تمام لوگوں کی تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن کچھ غیر فطری تضادات بھی ہیں اس طرح کے جو کہ اتنے آسانی سے ایکسپلین نہیں ہو سکتے. ان دی اینڈ قاضی صاحب کی ایک ہی لیگیسی ہوگی کہ ہی واز دا قاضی ٹو اینڈ آل قاضیز. ان کے بعد کوئی چیف جسٹس اس طاقت کا نہیں رہ سکے گا, کیونکہ انہوں نے انشور کیا کہ اس سسٹم کو وہ اتنا امپاور کریں کہ وہ جس سیٹ پہ وہ بیٹھے تھے اس سیٹ کے اندر طاقت ہی نہ بچے. ان کی وجہ سے ایک انسٹیٹیوشن اب سبجوگیٹڈ ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس الزام سے کیسے باہر نکلیں گے, وہ اپنے سیاسی نوعیت کے فیصلوں کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان سے کیسے بچیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ریٹائرمنٹ میں ایک میجر آف پیس کیسے ڈھونڈیں گے.
مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.